नहीं आ रही है हमारे अच्छी आ रही है हमारे बढ़िया आ रही है हो गया क्या लगा दो उसको लगा दो वहाँ लगवा लो कहीं हाँ ये मालूम पड़ेगा جلسے کے لیے ضروری ہے ایک واپسی کا ایسا ذریعہ ہو کہ جس سے بیٹھنے والے کو سمجھ میں آئے مائک اچھا ہو رہا ہے ماشاءاللہ لیکن کاملہ کے لیے آواز نہیں ہے اسی کا انتظام کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مولا و انتظام جلد سے جلد ہو جائے یہ بات نہیں آئے گی تو کوئی بولنے سے کوئی فائدہ نہیں اس کے لیے باہر والی بات بڑی اچھی سن رہے ہیں لیکن اندر والی اسٹیج والی بات نہیں آ رہی تو پھر کیا فائدہ آئیے اس کے لیے انتظام ہو رہا ہے دو تین شعر موت کے تعلق سے میں آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں ایمانو رسول برکت کی پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ وسلم علیکہ رسول اللہ نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں
سوچنا چاہیے کہ میں تو اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ انکار کرنے میں جانا سب کو ہے، تو میں سب کی گالی سے پڑھتا ہوں کہ میں اپنا تصور کرنے کو دل میں شعر بنائیں کہ میں کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے فرشتوں پوچھ لو، جو پوچھنا ہے مجھ سے پڑھتے ہیں ان کی زبان جو کہنا چاہتی ہے وہی میں اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہوں۔ علماء اہل سنت میری صدر صاحب شادی
ایک بہترین نصیحت آپ کو دوسری گزار کرنا ہوں سنا فرماتے ہیں کہ روزہ نماز نیکی آمال کے سوا روزہ نماز نیکی ہمارا مالک ہمارا خالق ہمارا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہر شے کسی نہ کسی مقصد سے بنائی گئی ہے. ہر شے کو بنانے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. مالک بنایا گیا تاکہ اس کے ذریعے آواز کو دور تک پہنچایا جائے. یہ اس کا مقصد ہے. ٹوپی بنائی گئی تاکہ اسے سر پر پہنا جائے. بنانے کا ایک مقصد ہے. دنیا کی کوئی چیز آپ اٹھا کر دیکھیے, ہر چیز کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. کوئی چیز آس نہیں بنائی گئی, کوئی چیز بیکار نہیں بنائی گئی. ہر چیز کے پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو ہمارے خالق نے وہی, ہمارے مالک نے, ہمارے پروردگار نے موت اور حیات کو بھی پیدا کیا, موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا. اور ہر چیز کسی نہ کسی مقصد سے بیان کی پیدا کی گئی ہے. ہر چیز کے پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو پھر موت اور زندگی کے پیدا کرنے کا بھی کوئی مقصد ہوگا. خالق کائنات اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں موت اور زندگی کے پیدا کرنے کا مقصد بیان کرتا ہے. پروردگار کہتا ہے موت کو یوں پیدا نہیں کیا گیا, زندگی کو یوں پیدا نہیں کیا گیا, موت پیدا کیا گیا ہے. پروردگار کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم جانچ لیں, تاکہ ہم پرکھ لیں کہ تم میں بہتر عمل کس کا ہے, کون کیسا عمل کرتا ہے, یہ جانچنے کے لیے.
कौन दुनिया में आने के बाद क्या करता है, इस बात को जांचने के लिए परवरदिगार आलम ने मौत और जिंदगी को पैदा कराया। एक सवाल पैदा होता है, मौला तू आलिमुल गैब है, अगर तू दुनिया में इंसानों को पैदा न भी करता, डायरेक्ट कयामत के मैदान में हम लोगों को उठा लेता, मौला अगर तू दुनिया में न भी भेजता, तब भी तू जानता है कि कौन इंसान क्या करने वाला है। मौला तुझे मालूम है कि कौन इंसान क्या करने वाला है दुनिया में जाने के बाद, और अगर तू ऐसे ही चाहता कि कौन कैसा अमल करने वाला है, डायरेक्ट तू मैदान महशर में उठा लेता, और जो करने वाले थे अपने इल्म की बुनियाद पर जो नेक अमल करने वाले थे तू उन्हें जन्नत दे देता, और जो बुराइयां करने वाले थे तू उन्हें जहन्नम दे देता। ऐ मौला फिर इस मौत और जिंदगी को पैदा करने का मकसद क्या है? तो आप अगर तफसील उठाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला इतनी कुदरत वाला है, मालिक व मौला इतनी पावर वाला है, अगर वो चाहता तो इंसान को मौत और जिंदगी अता नहीं करता, वो चाहता तो सीधे मैदान महशर में उठा देता, मैदान महशर में उठाने के बाद अपने इल्म की बुनियाद पर ये कह देता कि फला शख्स को जन्नत में जाना है, फला शख्स को दोजख में जाना है। किसी भी अमल की कोई जरूरत न थी, इसलिए कि रब जानता है कि कौन क्या करने वाला है, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को दुनिया में भेजा ताकि वो देखे कि हम कैसा अमल करते हैं। मौला तूने अपने इल्म की बुनियाद पर फैसला क्यों न किया? तो तफसीरों में मिलता है अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने इल्म की बुनियाद पर फैसला कर देता कि फला जन्नत जहन्नमी है और फला दोज़खी है, फला जन्नती है, फला जहन्नमी है, अगर वो अपने इल्म की बुनियाद पर फैसला कर देता तो हो सकता है मैदान महशर में कोई कह देता ऐ मौला तूने हमें दुनिया में भेजा कहाँ? ऐ मौला तूने हमें दुनिया में मबूस कहाँ किया? अगर तू दुनिया में भेजता तो जैसे ही मस्जिदों के मीनारों से अज़ान की आवाज़ बुलंद होती तो हम फौरन दुनिया को छोड़कर तेरी बारगाह में सजदा रेज़ हो जाते। ऐ मौला तूने दुनिया में भेजा कहाँ? अगर दुनिया में भेजता तो हम तेरी तकबीरात कहते, ऐ मौला तू दुनिया में भेजता तो हम तेरी तस्बीहात कहते, ऐ मौला तू दुनिया में भेजता तो हम नमाजें पढ़ते, ऐ मौला तू दुनिया में भेजता तो हम तेरा जिक्र करते, लेकिन मौला तूने दुनिया में भेजा ही नहीं, सीधे हश्र में उठा लिया। इसलिए परवरदिगार आलम ने मौत और जिंदगी को पैदा करके वो रास्ता ही बंद कर दिया, और पहले दुनिया में भेजकर ये कह दिया कि जब कयामत में उठाए जाओगे तो तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता होगा ही नहीं। इसलिए मौत इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मौत और जिंदगी को पैदा फरमाया। तो जिंदगी और मौत इसलिए पैदा की गई है ताकि हमारा रब हमें जांच ले, परख ले कि कौन बेहतर अमल करता है। लेकिन बेहतर अमल ऐसे नहीं कि आप 4 दिन हुए नमाज पढ़ते हुए और दूसरों को टोक कर जाते हैं नमाज में कि चल हम तो तुम्हें नमाज में देखते ही नहीं है, ये क्या है? और बेहतर अमल ऐसे नहीं कि मैंने जैसे ही सूरज तुलू हुआ मैंने अच्छी टोपी लगाई, अच्छा लिबास पहना, और हो सका तो मैंने जुब्बा पहन लिया, और हो सका तो मैंने दस्तार भी बांध लिया, मामा बांध लिया, और मैं निकल गया ताकि लोग मुझे नेक समझे। ये भी तो है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे उम्मतियों, मैं अपने बाद तुमसे सबसे ज्यादा जिस चीज पर खौफ करता हूं वो शिर्के असगर है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, शिर्के असगर से मैं तुमसे सबसे ज्यादा तुम पर खौफ करता हूं। सहाबा ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ परवरदिगार आलम के हबीब, ये शिर्के असगर क्या है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, अदलिया, दिखावा शिर्के असगर है। जानते हैं दिखावा। आज मैं अगर चंद दिनों से नमाज पढ़ लूं तो मुझे चैन नहीं मिलता जब तक कारी साहब को बता ना दूं कि मैं नमाज पढ़ता हूं, आप क्यों नहीं आते? जब तक मैं किसी को दिखा न दूं तब तक मुझे चैन नहीं मिलता कि मैं नमाजी हूं। रोजा रखा है तो चंद आदमियों में बता दूंगा कि आज मैंने रोजा रखा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा, फरिश्ते एक शख्स को लेकर आएंगे और उसे दोज़ख में फेंक देंगे।
اور اس انداز میں پھینکا جائے گا کہ اس کی جتنی آنتیں ہیں وہ آنتیں نکل کر جہنم میں ایسی گردش کرتی ہوں گی جیسے گدھا کسی چکی کے ارد گرد گردش کرتا ہے. سوچئے ایسے گردش کرتی ہوں گی آنتیں جیسے گدھا ایک چکی کے ارد گرد گردش کرتا ہے. جب لوگ اس شخص کو دیکھیں گے کہ یہ جہنم میں، تو لوگ جمع ہو کر اس کے قریب جائیں گے اور پوچھیں گے اے انسان تو دوزخ میں، تیرے دوزخ میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ ہے جو منبر پر بیٹھ کر ہمیں نیکی کی دعوت دیتا تھا. تو وہ ہے جو منبر پر بیٹھ کر ہمیں برائیوں سے روکتا تھا. تو وہ ہے جس نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے علم کے چراغ جلائے تھے. تو وہ ہے جس نے سیدھا راستہ بتانے کے لیے ہمارے لیے اپنے علم کی روشنی ہمارے درمیان پھیلائی تھی. آخر تو دوزخ میں، تو وہ انسان افسوس کے ساتھ کہے گا ہاں میں جانتا ہوں کہ میں منبر پر بیٹھ کر تمہیں نیکی کی دعوت دیتا تھا. میں جانتا ہوں کہ میں منبر پر بیٹھ کر تمہیں برائیوں سے روکتا تھا، لیکن یہ میری ریاکاری تھی، یہ میرا دکھاوا تھا. میں نے تم سے تو کہا تھا کہ نماز پڑھو، میں خود نماز نہیں پڑھتا تھا. میں نے تم سے تو کہا تھا رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، میں خود کبھی اس رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں تھا. میں تم سے تو کہتا تھا برائیوں سے بات رہو، فحاشی سے دور رہو، لیکن میں کبھی فحاشی سے دور نہیں رہتا تھا. میں نے تمہارے درمیان تو اعلان کیا تھا کہ زنا بڑا گناہ ہے، لیکن مجھے موقع ملتا تھا تو میں بھی زنا کرتا تھا. اس لیے میں آج افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم مجھے دیکھ کر تعجب نہ کرو. میں وہ ہوں جس نے تمہیں تو نیکی کی دعوت دی تھی لیکن خود نیک عمل نہ کیا تھا. تمہیں تو برائی سے روکا تھا لیکن میں برائی سے نہ روکا تھا. آج جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے ہم مسجد کے منبر سے تو کہتے ہیں کہ نیکی کی طرف آؤ، لیکن جب ہماری دن کا اجالا ختم ہوتا ہے اور ہم رات کی تاریکی میں جب پہنچتے ہیں، ہم اپنے گھر کے کمرے میں جب بند ہوتے ہیں تو یہی ایک موبائل ہے جو نہ جانے کیا کیا ہمیں دکھائی دیتا ہے. وہی ایک موبائل ہے جسے لے کر ہم اپنے بستر پر پڑ جاتے ہیں. دن میں تو میں بڑا صوفی بن کر گھومتا تھا، دن میں تو بڑا صالح نیک بن کر گھومتا تھا، لیکن جیسے ہی رات کی تاریکیاں اپنے پردے ڈالتی تھی تو میں بھول جاتا تھا، اپنے رب کو بھول جاتا تھا، اس کے سنتوں کو بھول جاتا تھا. اگر اس وقت مجھے کچھ یاد آتا تھا تو صرف گناہ یاد آتے تھے. اسی وجہ سے آج میں جو دوزخ میں ڈالا یہ خدمت کرنا بھی آسان نہیں. ہر انسان جو چاہتا ہے زبان سے نکال دیتا ہے، ہر انسان جیسے چاہتا ہے نصیحت کر دیتا ہے، لیکن نصیحت کرنے والوں کو بھی اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے. نصیحت کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جو نصیحت کر رہے ہیں خود اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں، نمازوں کی پابندی ان میں بھی ہے کہ نہیں، اللہ کا ذکر وہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں. اگر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اگر وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتے، تو انہیں کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کے حبیب کی حدیث کی روشنی میں انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا تو ان کی آنکھیں جہنم کے ارد گرد، آگ کے ارد گرد جیسے گدھا گردش کرتا ہے ایسی ان کی آنکھیں گردش کرتی ہوئی نظر آئیں گی. تو انسانوں کو سوچنا چاہیے آج وہ بزرگ نہیں رہے کہ جن کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا تھا. آج وہ ہمارے اسلاف دنیا سے چلے گئے، مرتا تو نہیں ہے، سب جاتے ہیں، لیکن کچھ جانے والے دنیا سے ایسے گئے ہیں کہ آج انہیں برسوں بھی ہو گئی ہو تو لیکن آج بھی لوگ ان کا نام ادب سے لیا کرتے ہیں. آج بھی ہر مرنے والا انسان کبھی برابر نہیں ہوتا. اللہ کے حبیب ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا یذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نیک لوگ سب چلے جائیں گے دنیا سے، ایک ایک کر کے سب چلے جائیں گے. آج آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیے، اگر کسی
کسی اچھی ذات کو، اگر کسی اچھی شخصیت کو آپ تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو شخصیتیں نہیں ملتی کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آنے لگے۔ ایسی شخصیتوں سے ہماری زمین خالی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں بغداد کا غوث اعظم جب پیدا ہوا تھا اس کے بعد کوئی غوث اعظم پیدا نہیں ہوا ہے۔ خواجہ اعظم جب پیدا ہوئے تھے ان کے بعد کوئی خواجہ اعظم پیدا نہیں ہوا ہے۔ مدار اعظم جیسے پیدا ہوئے تھے ان جیسا کوئی مدار اعظم پیدا نہیں ہوا ہے۔ اور ماضی قریب میں چلیے تو بریلی کا امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، ایسی ذات جس کے علم و ہنر کا کوئی جواب نہیں، وہ ذات جب سے دنیا میں گئی ہے ایسا علم والا دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ قطب پیری بھی حضور حاجی شاہ جی محمد شیر میاں، جنہیں شیر محمد بھی کہا جاتا ہے، جب سے وہ دنیا سے گئے ہیں آج تک ایسا شیر پیدا نہیں ہوا ہے۔ ماضی قریب میں چلیے تاج الاصفیاء حضور سیدی سندی مرشدی الحاج الشاہ اچھے میاں حضور دنیا سے چلے گئے، ایسا اچھا انسان اب پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ اور چلے ماضی قریب میں جسے انسان شریعت کا تاج کہتی ہے، جسے انسان اختر العلماء کہتی ہے، جیسا اس کا نام ہے ایسی ذات حضور تاج الشریعہ جب سے گئے ہیں ایسی ذات دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری یہ زمین ان اللہ والوں سے خالی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اللہ والے ایسے گئے ہیں کہ ان کا خلا پر کرنا اب ناممکن ہو گیا ہے، لیکن ہر جانے والا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ آج ہمارے یہاں سے بھی جاتے ہیں لیکن جانے کے بعد دنیا انہیں بھول جاتی ہے، لیکن وہ ذاتیں ایسی گئی ہے، ایسی گئی ہے، کب سے گئی ہے آج تک انہیں یاد کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یاد کیا جاتا ہے۔ تکبیر، اللہ کے حبیب نے کہا نیک لوگ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے، جائیں گے کہ نہیں؟ نیک لوگ ایک ایک کر کے سب جا رہے ہیں۔ آگے میرے آقا ارشاد فرماتے بچے گا کون؟ وَتَبْقَى خُفَالَةٌ كَخُفَالَةِ الشَّعِيرِ اب التمری لا یبالیہم اللہ بالۃ۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جو بچیں گے ایسے ہوں گے جیسے جو کا وہ بچا ہوا جو کولا ہوتا ہے، جو کھجور کا بچا ہوا چھال ہوتا ہے، کہ ایسے لوگ رہ جائیں گے، ایسے لوگ جن کی رب کے درمیان رب کی بارگاہ میں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ایسے لوگ بچیں گے۔ اب آپ پوری دنیا کا جائزہ لے کر دیکھیں، آپ پوری دنیا کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، تصور میں پوری دنیا گھوم کر دیکھیں، آج مسلمان صرف نام کا رہ گیا ہے، وہی پورا کر کر کہیں جانوروں کی طرح زندگی، صبح اٹھنا ہے تو تجارت کو دیکھنا ہے، صبح اٹھنا ہے تو اپنی دکانوں کو دیکھنا ہے، صبح اٹھنا ہے تو اپنے عیش و عشرت کے سامانوں کو دیکھنا ہے۔ آج اذان سننے کے بعد کوئی مسجد کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، آج وہی جو کی طرح پورے کے انسان رہ گئے ہیں۔ اے لوگوں، اگر تم نے اپنی زندگی کو ابھی نہ سنبھالا تو تم جانور ہی نہیں بلکہ قرآن کے حکم کے مطابق جانوروں سے بڑھ کر کہلاتے ہوئے نظر آؤ۔ قرآن کہتا ہے کلنا جانوروں کی طرح، جانوروں کی طرح، بلکہ رب نے اس سے آگے کہا جانور ہی نہیں، جانور تو پھر بھی اچھا ہے۔ ایک بھینس پیدا کی گئی ہے دودھ دینے کے لیے، گوشت دینے کے لیے، وہ اپنا کام پورا کرتی ہے، جب دودھ دینے کا زمانہ ہوتا دیتی ہے، اور جب دودھ دینے کا زمانہ نہیں ہوتا تو کسائی کی چھری کے نیچے آ کر گوشت کھلاتی ہے ہمیں، تو اپنا کام تو وہ پورا کرتی ہے۔ لیکن یہ انسان جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جانور جس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں وہ اپنا کام پورا کرتے ہیں، لیکن انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان اس وقت جانور سے بدتر ہے، اس لیے کہ جانور جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ تو وہ کام کرتا ہے، لیکن انسان جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس کام کے علاوہ دنیا کے سارے خرافات کرتا ہے۔
صرف وہی کام نہیں کرتا جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. رب نے کہا بل ہم اضل، جانور ہی نہیں، جانوروں سے بدتر ہے، بدتر. یہ میرے جملے نہیں ہیں. پھر سوچے امام صاحب اللہ اتنی سخت جملوں میں بات کر رہے ہیں. نہیں، میرا جملہ ہے ہی نہیں، یہ قرآن کا تیور ہے. قرآن کہتا ہے جانوروں کی طرح، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. ایک جگہ قرآن نے کہا آج لوگ کہتے ہیں ایمان لے آئے، ایمان لے آئے، بہت بڑی بات نہیں، کوئی نہیں کچھ کر لے گا. قرآن کہتا ہے اسلام مین احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. قرآن کا تیور دیکھیں. قرآن کہتا ہے کہ لوگ اس گھمنڈ میں ہے کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے. بس سوچا کلمہ پڑھ لیا تو سب ختم. یا سوچ بدلیے، اپنی زندگی کو بدلیے. یہ زندگی اگر بدلی نہیں گئی تو سوائے افسوس کے ہاتھ آنے والا کچھ بھی نہیں ہے. زندگی بدلیے اپنی. صرف ایمان لانے سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں، ایمان کے بارے میں میرے آقا نے کہا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے تو وہ جنت میں جائے گا، لیکن اپنی سزا بھگتنے کے بعد. میں انکار نہیں کرتا کہ ایمان کوئی فائدہ نہیں دیتا. ایمان تو اتنا فائدہ دیتا کہ نماز ہوتی ہی تب ہے جب انسان ایمان والا ہوا کرتا ہے. ایمان فائدہ دیتا ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ لوگ اس گھمنڈ میں ہے کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، وہ ہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہ ہوگی. آج انسان عجیب روش پر ہے، عجیب روش پر. جو انسان کے فائدے کی چیز ہے اسے بھول گیا، اور جو انسان کو نقصان یہاں بھی دیتی ہے، قبر میں بھی دے گی، حشر میں بھی دے گی، وہ انسان کو بڑی اچھی لگ رہی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اثنتان یکرہہما ابن آدم. دو چیزیں ایسی ہیں جسے ابن آدم ناپسند کرتا ہے. دو چیزیں ایسی ہیں جسے آدم کی اولاد ناپسند کرتی ہے. کیا؟ یکرہ الموت، انسان موت کو ناپسند کرتا ہے. انسان موت کو ناپسند کرتا ہے. حالانکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا والموت خیر للمؤمن، حالانکہ موت مومن کے لیے من الفطرۃ، فطرے سے بہتر ہے. یہ ایک پسندیدہ شے ہے جسے انسان کو پسند کرنا چاہیے، لیکن انسان موت کو پسند نہیں کر رہا. کیوں؟ جانتے ہیں موت کو پسند کرنے کے لیے پہلے اعمال کا اچھا ہونا ضروری ہے. انسان ہے، زندگی گزار رہا ہے جانوروں کی طرح. انسان ہے، زندگی گناہوں میں گزار رہا ہے، خطا کاریوں میں گزار رہا ہے، سیاہ کاریوں میں گزار رہا ہے. جب انسان اپنی زندگی کو خطا کاریوں میں گزارے گا، گناہوں میں گزارے گا، سیاہ کاریوں میں گزارے گا، تو جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اسے افسوس ہوگا کہ ہاں ہائے ہائے، آج تک میں نے کیا کیا تھا. میں تو یہ چاہتا تھا کہ میں جنت میں جاؤں، لیکن میں نے نمازوں کو ادا نہ کیا تھا. میں تو یہ چاہتا تھا کہ جنت کی بہاروں کا مزہ لوں، لیکن میں نے جنت والے کوئی کام نہ کیے تھے. تو انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، اور دنیا میں وہی ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی نیک عمل نہ کیا ہوتا ہے. لیکن جو نیک عمل کرتا ہے، شریعت کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے، آؤ اسی ذات کی بارگاہ میں چلتے ہیں جسے دنیا حضرت بلال کے نام سے یاد کرتی ہے. جس ذات کو لوگ حضرت بلال کے نام سے یاد کرتے ہیں، حضرت بلال کی موت کا وقت قریب ہے، موت کے قریب ہے. سارے رشتہ دار غم کر رہے ہیں، سارے رشتہ دار بول رہے ہیں، لیکن ایک بیوی کا انداز الگ ہوتا ہے. بیوی کا انداز الگ ہوتا ہے. بیوی نے جب دیکھا شوہر کی روح نکلنے والی ہے تو بیوی رونے لگی. حضرت بلال کی زوجہ رونے لگی، اور روتے روتے ان کی زبان سے جملہ نکلا واہ واہ، ہائے میری مصیبت. اللہ اکبر، جملہ نکلا روتے ہوئے. جس کے شوہر کا انتقال ہو وہ نہ جانے کیا کیا کہتا ہے. حضرت بلال کی زوجہ کی منہ سے یہ جملہ نکلا واہ واہ، ہائے میری مصیبت. اتنا کہنا تھا. حضرت بلال جو موت کے بالکل قریب ہیں، حضرت بلال ارشاد فرماتے ہیں اے میری زوجہ یہ کیا کہہ رہی ہو، تمہارے لیے مصیبت کیا ہے؟ مصیبت کی بات نہیں ہے. واہ طلبا نہ کہو، بلکہ کہو واہ طلبا، واہ طلبا، ہائے میری
یہ تو خوش کرنے والی شے ہے، اس لیے کہ نبیوں کے نبی سے، نبی آخر الزمان سے ملاقات ہونے والی ہے، نبی آخر الزمان سے ملاقات ہونے والی ہے کہ مجھے شوق زندگی کا نہیں ہے، مجھے شوق آقنا سے لال سے ملنے کا ہے۔ خوشیاں مناتے، خوشیاں وہی انسان مناتا ہے کہ جس نے زندگی شریعت کی روشنی میں گزاری ہو۔ میرے آقا آگے حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں انسان دوسری وہ چیز جسے وہ ناپسند کرتا ہے، کہتے ہیں یکرہ قلت المال، انسان مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے۔ آپ اپنا جائزہ لیں، میں خود اپنا جائزہ لوں تو پتہ لگتا ہے کوئی انسان اس سے بچا نہیں۔ رب کے حبیب نے ارشاد فرمایا یکرہ قلت المال، انسان مال کی قلت کو ناپسند کرتا ہے۔ کسی کے پاس مال کم ہو اور اس کے پڑوسی کے پاس زیادہ ہو تو انسان نہ جانے کون کون سی جملے زبان سے نکالتا ہے۔ اور بہت سی عورتوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھول گیا ہے، پڑوسی کو سب کچھ دیتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ عورت کہتی ہے اللہ ہمیں بھول گیا ہے، عورت کہتی ہے ہمیں اللہ بھول گیا ہے، پڑوسیوں کو اتنا دیا کہ 3 منزلہ عمارت کھڑی ہے اور ہمارے پاس رہنے کے لیے جھوپڑی تک نہیں۔ ایک بات ذرا بتائیں کہ جب کسی انسان کے پاس پیسہ ہے، بھرپور پیسہ ہے، اور سرکاری کسی نمائندے کو پتہ چلا تو وہ انکم ٹیکس کی ریٹ بڑھے گی کہ نہیں؟ بڑھے گی، ظاہر سی بات ہے، انکم ٹیکس کی ریٹ بڑھے گی۔ اگر انسان کو پتا ہو کہ ہاں اس کے پاس اتنا مال ہے اور وہ چھپاتا ہے، بڑھے گی کہ نہیں؟ اچھا کوئی بہت بڑی بلڈنگ میں رہتا ہو، لوگوں کو پتا لگے اس کے پاس بہت پیسہ ہے تو انکم ٹیکس والے اس سے جو حساب لیں گے ان کا طریقہ الگ ہوگا، اور اسی کے برابر میں ایک جھوپڑی ہو تو انکم ٹیکس والے کیا اس کی طرح اس کا حساب لیں گے؟ حساب لیا کہا جائے گا جس کے پاس کچھ ہو، اور جس کے پاس پہلے سے کچھ نہ ہو اس کا حساب ہی کیا لیا جائے گا۔ ذہن کو قریب کرنے کے لیے ایک مثال ہے کہ اللہ کے بزرگ، اللہ کے برگزیدہ بندے ایک کشتی سے اترے، حج کے لیے گئے ہوئے تھے، کشتی سے اترے تو جو کسٹم آفیسر ہوتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں سامان کس کا کیا ہے، سب جانتے ہیں۔ جیسے وہ بابا کشتی سے نکلے تو کسٹم آفیسر آیا، اس نے دیکھا ان بزرگ آدمی کے ہاتھ میں صرف ایک تھیلی تھی جس میں ایک آدھ 2 جوڑ کپڑے رہے ہیں، اس نے نگاہ ڈالی اور بابا سے کہا جائیے، وہ چلے گئے۔ جب دوسرے لوگ آئے ان کے پاس بہت سامان، تو اس کسٹم آفیسر نے سب کو روک لیا، سب کا سامان ایک ایک کر کے چیک کیا گیا۔ یہ ادھر سامان چیک ہو رہا ہے، ادھر کھڑے ہو کر وہ بزرگ رو رہے ہیں۔ ان کا سامان کتنا چیک ہوا، نگاہ ڈالی ختم، کہا جائیے آپ، وہ وہاں کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، ادھر ہی لوگوں کا سامان چیک ہو رہا ہے۔ کئی لوگوں نے ان کو روتا ہوا دیکھا، جب سامان چیک ہو گیا کئی گھنٹے کے بعد جب وہ فارغ ہوئے تو بابا کے قریب جا کر پوچھنے لگے، بابا آپ کا سامان تو بڑی آسانی سے چیک ہو گیا تھا، آپ رو کیوں رہے تھے؟ پریشانی کا سامنا تو ہمیں کرنا تھا، ہم نے کیا ہے پریشانی کا سامنا، گھنٹوں تک یہاں رکنا پڑا لیکن ہم نہیں روئے، پریشانی کا سامنا تو کرنا پڑا، آپ کو کوئی پریشانی نہ تھی، آپ کیوں رونے لگے؟ تو بابا کہنے لگے میں اس لیے نہیں رو رہا تھا کہ آپ کا سامان چیک ہو رہا تھا، میں اس لیے رو رہا تھا کہ میرا سامان زیادہ چیک نہ ہوا، میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ کاش جیسے آج اس کسٹم آفیسر نے صرف میری تھیلی دیکھی ہے اور واپس کر دیا ہے، کاش قیامت میں میرا رب بھی دیکھے اور کہے جا جنت میں چلو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی بات نہیں، یہ ایمانی طاقت کا اندازہ ہے، سبحان اللہ، ایمانی قوت نظر آتی ہے اس میں۔ پتہ نہیں کیا ہوا، جذبات ہے،
تو وہ حضور کہنے لگے میں یہ رو رہا ہوں کہ کاش ایسا ہو جائے کہ جیسے آپ اس کسٹم آفیسر نے مجھ سے کچھ نہ کہا کل میرے قیامت میں کہہ دے تو جس کے پاس مال کم ہوتا ہے اس کا اتنا ہی کم حساب ہوتا ہے. لہذا شاہ فرماتے وجد رہو قلت المال، انسان مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ مال کی کمی انسان کے حساب کی کمی کو باعث ہوتی ہے. انسان کا حساب اتنا ہی تو ہوتا ہے جتنا اس کے پاس مال ہو. اب جس کے پاس جتنا مال ہوگا قیامت میں وہ پوچھے گا بتا اتنا مال دیا تھا تو نے اس کا کیا کیا، بتا حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں کہے گا اس مال کو تو نے خرچ کہاں کیا تھا، کسی حلال کام میں خرچ کیا تھا یا حرام کام میں خرچ کیا تھا. جس کے پاس مال ہے اس سے سوال ہو رہا ہے، اور جس کے پاس مال ہی نہ ہو اس سے سوال کیا ہوگا. بلکہ رب کہے گا جب میں نے تجھے مال کم دیا تھا تو میں آج تیرے کم اعمال پر راضی ہو گیا. جتنا کم مال ہوگا اتنا ہی انسان کا حساب کم ہوگا. لیکن یہ دنیا عجیب ہے کہ کسی کے پاس مال کم ہے تو کتنا رو رہا ہے، کسی کے پاس مال کی کمی ہے بڑا رو رہا ہے کہ کاش میرے پاس مال آ جائے، مال آ جائے. یہ مال ہی انسان کو سب سے زیادہ پھنسانے والا ہے، سب سے زیادہ پھنسانے والی شے یہ مال بھی ہے. انسان سب سے زیادہ اسی مال کی بنیاد پر پھنسے گا. اس لیے کہ انسان آج کما تو رہا ہے لیکن نمازوں کو چھوڑنے کے بعد، انسان آج کما تو رہا ہے لیکن روزوں کو چھوڑنے کے بعد، انسان آج کما تو رہا ہے لیکن اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کے بعد انسان آج کماتا ہے لیکن اس کو یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ وہ حلال طریقے سے کما رہا ہو یا حرام طریقے سے کما رہا ہو. قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے یہی بات فرمائی ہے کہ انسان قلت مال کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ قلت مال ہی اس کے کم حساب کا باعث بننے والا ہے. اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ مال کی بنیاد پر اس کی کتنی پکڑ ہونی ہے تو انسان صرف اتنا ہی کمائے جتنا دونوں کو کھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کمائے. انسان کو پتہ لگنا چاہیے. لیکن ہماری زندگی کے اصول اب بدل چکے ہیں، ہمارا طرز زندگی بدل چکا ہے. آج ہمیں صرف اتنا دیکھنا ہے کہ پڑوسی میں مکان بنایا ہے تو ایک انچ اونچا اس سے کب بنے گا، کیسے بنے گا، کچھ نہیں بنے گا کیسے. لیکن انسان اگر اپنی زندگی پر غور کرے تو انسان ایک بلبلہ ہے، صرف پانی کا ایک بلبلہ. کب اس بلبلے کو پھٹ جانا ہے کوئی پتہ نہیں، کب پھٹ جائے یہ بلبلہ، کب چلا جائے کوئی پتہ نہیں. لیکن انسان مال کی حوث، انسان مال کی حوث میں اتنا کھو چکا ہے، اتنا کھو چکا ہے کہ سب کو بھول کر صرف اپنے عیش و عشرت کی طرف دیکھتا ہے. ہر انسان، میں نے کہا مرنے والا ہر انسان کبھی برابر نہیں ہوتا، مرنے والا انسان کبھی برابر نہیں ہوتا. یہ مرا ہے اس کے مرنے کا انداز الگ ہے، دوسرا مرا ہے اس کے مرنے کا انداز الگ ہے، ایک کی قبر الگ ہے دوسرے کی قبر الگ ہے. ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ پتہ لگے میرا مرنا اور ہے، ان کا مرنا اور ہے، ان کا مرنا اور ہے. لیکن جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کا مرنا کچھ اور. ایک واقعہ شرح الصدور میں لکھا ہوا ہے، علماء تشریف فرما ہے. شرح الصدور میں ایک واقعہ لکھا، غور سے سنیے. موت سب کو آنی ہے لیکن موت کسی کو کمال والی آتی ہے، کسی کو عظمت والی موت آتی ہے. شرح الصدور میں لکھا کہ جب یورپ کے انگریزوں نے ایک شہر پر حملہ کیا تو وہاں ایک فقیہ عبد الرحمن نام کے ایک فقیہ تھے جو مسلمانوں کی طرف سے جنگ کر رہے تھے. جنگ کرتے کرتے ایک آیت بار بار پڑھتے تھے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. ان کافروں سے، انگریزوں سے لڑ رہے تھے اور زبان پر یہ آیت تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان تک نہ کرو. یہ آیت پڑھتے تھے تاکہ جتنے لڑنے والے تھے، جتنے جہاد کرنے والے تھے، سب لوگوں میں جذبہ پیدا ہو، سب میں ذوق پیدا ہو، لڑنے کی ہمت پیدا ہو. ان کی ہمت کو بڑھانے کے لیے بار بار کہتے تھے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کچھ ایسی بنائی تھی کہ جب جنگ ختم ہوئی تو مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، مسلمان ہار گئے اور مسلمان
جس کی روح اس کے جسم سے جا چکی ہے، جدا ہو چکی ہے، جو مردہ پڑا ہوا ہے، ایک انگریز کے جملے کی بنیاد پر اٹھا تھا اور کہا تھا ہاں ہاں رب کعبہ کی قسم میں کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہوں اور قیامت تک زندہ بھی رہوں گا۔ مرنے والے سب برابر ہوتے کہاں ہیں؟ ایک بات کا بڑا افسوس ہوتا ہے جب انسان مرنے کا افسوس مناتا ہے اور امام سے پوچھ نہیں جاتا کسی کے والد کا انتقال ہوا، مثال کے طور پر مولانا صاحب کسی کے والد کا انتقال ہوا اور وہ مسئلہ پوچھنے امام صاحب کے پاس گئے، امام صاحب یہ بتائیے میری امی جان عدت میں ہے، والد صاحب کا انتقال ہوا، امی جان عدت میں ہے، یہ بتائیے گھر میں کون کون آ سکتا ہے اور کون نہیں؟ مسئلہ پوچھا جاتا کہ نہیں؟ عام ہے، مسئلہ پوچھنا عام ہے، امام صاحب بتائیے گھر میں کون آ سکتا ہے کون نہیں؟ کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ ماں عدت میں ہے، پردہ کرنا ضروری ہے۔ یہ بتائیے کیا یہ موت کے بعد مسئلہ یاد آیا ہے؟ مرنے کے بعد امام سے پوچھو گے کہ گھر میں کون آ سکتا ہے کون نہیں؟ قسم خدا کی اگر تم نے والد کے مرنے سے پہلے یہ پوچھ لیا ہوگا کہ گھر میں کون آ سکتا ہے کون نہیں، تو مرنے کے بعد تمہیں مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ ارے جس سے زندگی میں پردہ ہے موت کے بعد عدت میں بھی اسی سے پردہ ہے، اور تم نے زندگی میں کبھی نہیں پوچھا کون امی کے قریب جا سکتا ہے کون نہیں؟ اس وقت تم نے کچھ نہیں سوچا، جسے چاہا گھر میں بلا لیا، جسے چاہا امی کے قریب بٹھا لیا، جسے چاہا بہن کے قریب بٹھا لیا، اب وہ ہے، اب عدت میں تو مسئلہ پوچھو گے۔ قسم خدا کی اگر اللہ کے نبی کی شریعت پر تم پہلے سے عمل کرتے اور اپنے گھر میں پردے کا اہتمام کرتے تو تمہیں آج مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ ہوتی، بلکہ آج جو تمہاری عزتیں بچھا رہی ہیں وہ اسی بنیاد پر بچھا رہی ہیں۔ تمہارے گھر میں جو چاہتا ہے آ کر بیٹھ جاتا ہے، مسئلہ تمہیں مرنے کے بعد یاد آیا، کبھی امام کے قریب آؤ، زندگی میں پوچھو کہ کس کے قریب جا سکتے ہیں کس کے نہیں، کون گھر میں آ سکتا کون نہیں۔ زندگی میں جس سے نکاح جائز ہے وہ مرنے سے پہلے بھی نہیں آ سکتا، مرنے کے بعد بھی نہیں آ سکتا، اور جس سے نکاح حرام ہے وہ مرنے سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور مرنے کے بعد بھی آ سکتا ہے، عدت کے درمیان بھی آ سکتا ہے۔ تو مسئلہ اگر پوچھنا ہو تو وقت پر پوچھو تاکہ عزت پامال ہونے سے پہلے پتہ لگ جائے کہ گھر میں کسے اندر داخل ہونا چاہیے کسے نہیں، کون آنا چاہیے گھر میں کون نہیں۔ اپنی زندگیوں کو بدل دو، اپنے طرز زندگی کو بدل دو، ورنہ آج یہ موبائل، ورنہ آج لڑکیوں کے ہاتھ میں یہ ایٹم بم، ابھی کچھ بچیوں کی زندگی برباد ہوئی ہے، آگے طوفان پھر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آگے پھر تمہیں اس کا سامنا کرنا ہے، تو کیوں نہ پہلے ہی سے سمجھ لیا جائے، پہلے ہی سے پتہ کر لیا جائے۔ جس کو شریعت نے اجازت دی ہے آپ اسے اپنے گھر میں داخل کریں، ورنہ ایک بیٹھک بنائیے، منع کسی کے لیے تھوڑی ہے، جس سے نکاح جائز ہے اسے بیٹھک میں جگہ دیجیے، آپ اچھے انداز میں مہمان نوازی کیجیے، شریعت نے کوئی منع نہیں کیا ہے، مہمان نوازی تو بڑا اچھا کام ہے، لیکن لمٹ میں رہ کر جہاں تک مہمان نوازی ہونی چاہیے، جہاں تک اسے داخل ہونا چاہیے وہیں تک داخل کریں، اس کے بعد نو انٹری کا بورڈ لگائیے تاکہ تمہاری عزتیں پامال ہونے سے بچ جائیں، تاکہ بعد میں مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے کہ کون آ سکتا ہے کون نہیں۔ اس پیغام پر عمل کریں، اس محفل سے جب اٹھیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ آج کے بعد ہمارے گھر میں جو داخل ہوگا پہلے ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ شریعت کی روشنی میں گھر میں کتنا داخل ہو سکتا ہے، جتنا داخل ہو سکتا ہے بس وہی تک لمٹ رکھیے۔ یہ لمٹیں جب کراس ہوتی ہیں، جب لمٹ کراس ہو جاتی ہے، کسی بھی چیز کی لمٹ کراس ہو جائے، لائٹ میں وولٹیج زیادہ آنے لگے، سمجھے، ہر طریقے سے وولٹیج زیادہ آئے گا، گھر کی ہر چیز کھو جائے گی، لہذا کسی بھی تباہی کے آنے سے پہلے اپنے گھروں کی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں، زندگی اور موت کا صحیح سبق انہیں سکھائیں،
کہ زندگی موت یہ نہیں کہ میک اپ کر کے کسی کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے. زندگی موت یہ نہیں کہ آپ نے بال کھولے اور پورے میچ بھر میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. زندگی یہ نہیں کہ جس کے سامنے چاہے جس شوہر کے سامنے تمہیں میک اپ کرنے کی اجازت تھی اسے تو تم نے چھوڑ دیا, گھر میں بھنگی بنی ہوئی ٹہل رہی ہے, اور جیسے ہی بازار جانے کا وقت آتا ہے تو دیکھو سب کچھ لگا کر جائے گی. جس کے لیے اجازت تھی شوہر کے لیے بنی, اس کے لیے نہیں بننا ہے. اب جس کے لیے بازار کے لیے جہاں اجازت ہی نہ تھی, جس کے بارے میں میرے آقا کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے. اگر بازار جاتی ہے تو بن کر واہ کیا کمال ہے. جس کے لیے میک اپ کی اجازت تھی وہاں تو کیا نہیں. جب وہ شوہر آتا ہے وہی میری کچیری اسے دیکھے تو محبت تو دور, آدمی اس کے قریب تک جانا پسند نہ کرے. یہ ہنسنے کی بات نہیں, یہ حقیقت ہے. قریب جانے کا تک من نہ کرے. لیکن یہ بازار جانا ہو تو دیکھیے آپ انداز, بالوں کے ایک سے ایک الگ انداز. اب تو یہاں تک ہو گیا ہے کہ فنکشن میں جانے سے پہلے میں نے عورتوں کو اپنے بالوں کو پریس کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ دیکھیں آپ, ہنسنے کی بات نہیں, اپنی تباہیوں کا انتظار کرو. من تشبہ بقوم فہو منہم. میرے آقا ارشاد فرماتے جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ کس کا انداز ہے؟ یہ وہی آیا ہوا یورپ سے آیا ہوا انداز جسے ہماری عورتیں سیکھ رہی ہیں قائمیں دیکھ کر. وہی سیریل, سب کام چھوڑ سکتی ہے سیریل کے لیے. سیریل سے اگر کچھ سیکھنے مل رہا ہے تو گھر کی تباہی کا سامان, ایک ساس ایک بہو کو پریشان کیسے کرتی ہے اسے دیکھ لیجیے آپ, سب سیکھ جائیں گے آپ اس کے اندر. اور کس کس انداز میں فیشن کرنا سب سیکھ جائیں گے. لہذا اپنی زندگیوں کو بدل لیجیے. سب سے زیادہ گھر کے مردوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ گھر کے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ آخر ہمارے گھر کی عورتیں کیا کر رہی ہیں. ان کا دن گزرتا ہے تو کس کام میں گزرتا ہے. وہ بھی تو عورتیں تھیں جو بچوں کو اگر گود میں لیتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی. وہ بھی تو عورتیں تھیں کہ جن کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوتا تھا. وہ بھی تو عورتیں تھیں جو قرآن کی آیتیں نبی کی نعتیں پڑھ پڑھ کر بچوں کو سلاتی تھیں. آج موبائل ہاتھ میں دے دیا, لو بیٹا دیکھتے رہو, جب نیند آئے سو جانا. وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ تمہاری تباہی کا سامان دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا ہے, اس لیے کہ اس نے اپنے بچپن ہی سے ہر وہ شے دیکھ لی ہے جس کو دیکھنے کے بعد انسان کے جذبات ابھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب انسان ایسی چیزوں کو دیکھے گا تو صرف تباہی کے سوا آپ کو کچھ دیکھنے نہ ملے گا. اس کے بعد اچھی امید کرنا بے وقوفی ہے. ہاں قرآن عظیم سکھائیے, کل تمہارا جنازہ جائے گا, قبر میں رکھے جاؤ گے, وہ کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو رب کہے گا جس کا بیٹا مجھے دنیا میں رحمان الرحیم کہتا ہو, مجھے میری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ میں قبر میں اسے عذاب دوں. وہ رحمان الرحیم کہے گا رب اسے قبر میں عذاب نہیں دے گا. تو ایسے اسباب پیدا کرو جو دنیا میں تمہاری کامیابی کا سبب بنے, قبر میں تمہاری کامیابی کا سبب بنے, اور حشر میں بھی تمہاری کامیابی کا سبب بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمامی حضرات کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائیں. فریضہ سب سے پہلے نماز کا فرض ادا کریں انشاءاللہ. آپ نماز کے قریب ہو جائیے, نماز کی برکتوں سے آپ برائیوں سے دور ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی غلطیاں قصد سے ہو گئی ہوں اپنے حقیق کو اس کے معاف فرمائیں. اللہ حافظ جن الذین آمنوا وعملوا الصالحات سب حضرات بیٹھے رہیں. ایک بہترین نعت خواں شاعر سنت جناب قاری ظفر صاحب اللہ اور ایک بہترین خطاب مسلم قوم میں حضرت علامہ مولانا محمد نعیم رضا صاحب شادی سے آپ سماعت فرمائیں گے. سب سے گزارش ہے کہ سن کر جائیے, اس لیے کہ ہر ایک کو بیان کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے. وہ جو بھی چاہتا ہے اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرتا ہے, نہ جانے کس کی بات کس کے دل پر اثر کر جائے اور اس کے دل کی دنیا بدل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے ان بڑوں کی تقریروں سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.